صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے صدر کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایم ایف کے شدید تحفظات، حکومت کا چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور۔ ٹی سی پی نے 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا جاری ٹینڈر واپس لے لیا۔ عالمی ادارے نے معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ تمام حکومتی وضاحتیں مسترد۔ ایسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی ٹیم میں آج رات اڑان بھرے گی۔ سلمان علی آغا کی قیادت میں 15 رکنی اسکواڈ کچھ دیر میں ایئرپورٹ پہنچے گا۔ قومی ٹیم بنگلہ دیش میں 3 T20 انٹرنیشنل کھیلے گی۔ T20 انٹرنیشنل میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو ہوں گے۔ چاہتی ہے پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی، کون سی وہ پریس کانفرنس کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ تھا کہ وہاں ہونا نہ ہونا اس کو باعث تھا کہ ٹویٹ کی جائے؟ میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی، کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی۔ جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے۔ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی میں اختلافات۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ عالیہ حمزہ کا کام ٹویٹ کرنا نہیں، وہ معافی مانگیں ورنہ کارروائی ہوگی۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس جانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تحریک انصاف کسی کو پیسے کی وجہ سے ٹکٹ نہیں دے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں B کلاس کے تمام سہولیات دستیاب، خوراک، صحت، مطالعہ، واک اور ایکسرسائز کی سہولیات دستیاب کی گئی ہیں۔ انہیں 7 سیلز پر مشتمل کمپلیکس میں رکھا گیا ہے۔ کھلا صحن بھی موجود ہے۔ بانی پی ٹی آئی روزانہ 2 گھنٹے واک اور ایکسرسائز کرتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو سائیکل، LED، اخبارات اور ذاتی کتب کی سہولیت بھی موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں۔ حکومت کو توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی درخواستوں پر سماعت کی۔ انہوں نے درخواستیں منظور کرتے ہوئے حکومت کو 30 روز میں کمیشن تشکیل دینے کا حکم دیا اور کہا کہ وفاقی حکومت کا تشکیل کردہ کمیشن 4 ماہ میں اپنی کارروائی مکمل کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے سابقہ اہلیہ ریحام خان کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان۔ ریحام خان نے اپنی سیاسی جماعت کا نام پاکستان ریپبلک پارٹی رکھا ہے۔ کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ نئی سیاسی جماعت عوام کی آواز بن کر حکمرانوں کا پیچھا کرے گی۔ پاکستان ریپبلک پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی۔ اس شخص سے ہم نے جب یہ کیا انٹیروگیٹ، اب یہ اس وقت ریمانڈ پر ہے، کورٹ میں پراپرلی اریسٹڈ ہے۔ کورٹ سے ہم ریمانڈ اس کا لے چکے ہیں 10 دن کا، جس پہ مزید تفتیش اور مزید چیزیں جہاں جہاں یہ بتا رہا ہے کہ کس کس جگہ پر تھا، کس نے دفن کیا، کہاں گیا۔ جس گھر پہ یہ بھوسا منڈی والا، جب لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھوسا منڈی سے آگے جو گھر ہے جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بچے کو لے کر گئے تھے، اس گھر کا ہم آلریڈی اس پہ ریڈ کر کے وہ اس کی جو مالک مکان تھا اس کو تفتیش میں لے چکے ہیں۔ مقتول بچے مصور کاکڑ کے اغوا اور قتل میں افغان گروہ ملوث تھا، قاتل گرفتار کر لیے۔ DIG CTD اور ترجمان بلوچستان حکومت نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں بتایا احشام نامی ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ مصور کے اغوا اور قتل میں ملوث سریاب روڈ کے رہائشی یوسف اور ناصر نامی ملزمان مارے گئے۔ ریحان اور بخاری نامی 2 افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گزشتہ برس نومبر میں اغوا ہوئے 11 برس کے مصور کاکڑ کے اغوا کے خلاف بلوچستان بھر میں ہڑتال کی گئی تھی اور اسمبلی کے باہر کئی روز تک احتجاجی دھرنا بھی دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بھی مصور کاکڑ کے اغوا کا نوٹس لیا تھا۔ ملک بھر میں مانسون بارشیں، لاہور، پنجاب، آزاد کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار برسات سے معمولات زندگی درہم برہم۔ نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا شدید خطرہ۔ پاک پتن میں چھت گرنے سے معصوم بچہ جاں بحق، باپ بیٹی اور دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ صحبت پور میں طوفانی بارش سے گرڈ اسٹیشن کے کھمبے اکھڑ گئے، چھتیں اور دیواریں زمیں بوس۔ NDMA کے مطابق ملک بھر میں بارشوں سے اب تک 116 افراد جان کی بازی ہار چکے۔
253 जख्मी। 17 जुलाई तक मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई। चारों सूबों में हंगामी अलर्ट। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी। सिंध में भी नए स्पेल की ताकतवर एंट्री। कई शहरों में बादल जम के बरसे। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। पोश इलाके भी मुतासिर। बारिश रुके 24 घंटे से जायद गुजर गए मगर निकासी आब मुमकिन ना हो सकी। वज़ीर आला की हंगामी इक़दामात और फौरी रिलीफ की हिदायत। रुझान में कई बस्तियाँ और फसलें ज़ेर आब। दरिया सिंध में तोंसा और गिद्दू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर के मजीद 3 देहात ज़ेर आब आ गए। कराची में भी बारिशों का अलर्ट जारी। कल से शहर कायद में बरसात का इम्कान। जाली नंबर प्लेटों के खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन कर रही है, कोई रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो किसको क्यों एतराज़ होना चाहिए और लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि जी ठीक है, जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ जिससे शायद पब्लिक की कोई हमें सपोर्ट मिल सके वो उसको हम कैश करें। अवामी हिमायत से महरूम जमातें नंबर प्लेट्स जैसे गैर संजीदा मामलात पर सियासत चमकाने में मसरूफ। आवाम को गुमराह करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी पीटीआई के बेटों को कानून के तहत सियासी मैदान में आने का हक हासिल है। कराची में तरक्याती मंसूबों के तहत सड़कों का वसी नेटवर्क तेजी से बिछाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की अहम मुलाकात। सूबे की मजमूई और सियासी और इंतजामी सूरत हाल। मानसून से निपटने के लिए हुकूमत के मौसर इक़दामात। महंगाई, तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ अवामी रिलीफ इदारे के क़याम। पसमानदा इलाकों की तरक्की और हर तबके की फलाह के लिए गैर सियासी अंदाज में अवामी खिदमत जैसे इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। माली बहरान, तन्हाई और बेबसी की दर्दनाक दास्तान। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत। मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। कमरे में खुश्क टब, फटे कपड़े और सिगरेट फिल्टर मिले। दोनों हाथ सीने से चिमटे। व्हाट्सएप पर आखिरी पैगाम में हेलो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ की पुकार। पुलिस की तफ्तीश। जिम ट्रेनर, डिजाइनर और करीबी लोगों के बयान कलमबंद। खतरनाक और मखदूश इमारतों पर सिंध हुकूमत का अहम इजलास। कराची समेत सूबे भर में 588 इमारतों की निशानदही। 59 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 29 खाली। सर्वे के असर नौ अहकामात। अजला की सतह पर कमेटियाँ कायम। गवर्नर हाउस कराची में लियारी मुतासरीन सेल में 32 रिक्शा ड्राइवर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। प्लाटों की फराहमी, मुतासरीन को खाना दिया जा रहा है। कराची के इलाके माड़ीपुर में तेज रफ्तार कार नाले की दीवार से टकराकर उलट गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जहाँ बहक। माँ, 2 कमसिन बेटियां और 1 मर्द शामिल। 4 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई।